بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل فہم قرآن حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم عید الاضحیٰ کی نسبت سے قربانی کے متعلق کچھ سمجھیں گے۔ دعائے رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 10 ذوالحج کی صبح صادق سے 12ویں ذوالحج کے غروب آفتاب تک ثواب اور قرب الہی کی نیت سے مخصوص جانوروں کو ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ عرض کیا، اور بھیڑ کی اون کا کیا حکم ہے؟ تو فرمایا، بھیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ قربانی کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور آپ ہر سال قربانی فرماتے رہے۔ اس پر مزید یہ کہ قربانی کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انعام بھی بیان فرمایا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر یعنی قربانی کے دن میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقبول مقام پا لیتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ اسی طرح طبرانی حضرت امام حسن بن علی المرتضی رضی اللہ عنہما سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے خوش دلی سے ثواب کا طالب بن کر قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے آتش جہنم سے حجاب یعنی رکاوٹ بن جائے گی۔ قربانی ہر مسلم، مقیم، غنی، بالغ اور آزاد مرد و عورت پر واجب ہے، یعنی قربانی کے وجوب کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، غیر مسلم پر قربانی نہیں۔ اسی طرح مقیم ہونا بھی شرط ہے کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح غنی، بالغ اور آزاد ہونا بھی شرط ہے۔ شریعت میں غنی سے مراد ہر وہ شخص ہے جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی سے زائد اتنا مال یا اشیاء ہوں کہ جن کی مالیت یعنی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو۔ یہاں ایک بات کا خیال رہے کہ قربانی کے لیے مال پر سال گزرنا لازم نہیں، یعنی اگر 10 ذوالحج کی صبح صادق سے 12 ذوالحج کے غروب آفتاب تک بھی کہیں سے اتنا مال مل جاتا ہے جو ضروریات زندگی سے زائد ہو اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر بن جائے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ ضروریات زندگی سے مراد رہنے کا مکان، امور خانہ داری کا سامان جن کی حاجت ہو، سواری، خادم، پہننے کے کپڑے وغیرہ، اور عالم کے لیے پڑھنے کی کتابیں ہیں۔ اس سے زیادہ جو بھی سامان یا مال وغیرہ ہے وہ حاجت اصلیہ سے زیادہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ذوالحج کی 10 کو ہی قربانی کر دی جائے، بلکہ اس میں گنجائش موجود ہے کہ 10 ذوالحج کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحج کے غروب آفتاب تک جب آسانی اور سہولت میسر ہو قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی صرف اونٹ، اونٹنی، دمبا، بھیڑ، بکرا، بکری، گائے، بیل، بھینسا انہی کی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ میں 1 حصہ، اور گائے، بھینس، بیل، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی 7 لوگ مل کر ایک جانور کی قربانی میں حصہ ملا سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ بہتر ہے، اگر خود نہیں کر سکتے تو قصاب وغیرہ سے بھی کروا سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ ذبح کرتے وقت جتنے لوگ چھری پکڑے ہوں ان سب کا تکبیر پڑھنا لازم ہے، کہ جان بوجھ کر اگر تکبیریں نہ پڑھیں تو قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کی نیت دل میں کر سکتے ہیں، زبان سے کرنا لازم نہیں، ہاں زبان سے کر لینا مستحب ہے۔ دعائے رب کریم ہمیں قربانی کی روح اور حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خوش دلی کے ساتھ اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔